السلام علیکم دوستو، عامل کامل چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور دوستو، آج جو عمل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ عمل جسے کہتے ہیں کہ بیٹا پیدا کرنے کا عمل ہے۔ یعنی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ایک بیٹے کی نعمت سے نوازے تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ لیکن دوستو، یہ بات میں پہلے آپ کو کلیئر کر دوں کہ بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی بیٹیاں کمتر ہوتی ہیں یا بیٹیاں پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، دونوں جو ہیں وہ یکساں ہیں، دونوں برابر ہونے چاہیے ماں باپ کے لیے۔ لیکن کچھ لوگوں کی یہ زیادہ خواہش ہوتی ہے کیونکہ ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بیٹا نہیں ہوتا، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی ایک بیٹا بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ خواہش رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں برابر ہی ہوتی ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے ان چیزوں میں جو ہے کسی کو بھی جو ہے غیر امتیازی سلوک نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنے بیٹوں کے ساتھ کرنا چاہیے نہ بیٹیوں کے ساتھ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہم پہلے کرنا چاہتے تھے، اس کے بعد ہم آپ کو عمل بتائیں گے۔ تو یہ بات جو ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر نا بہت زیادہ ایک مسئلہ ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ جیسے ہی اگر بیٹی ہوئی ہے تو منہ لٹک جاتا ہے ہمارے ماں باپ کا، رشتہ داروں کا۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہی تھیں، جو بیٹے تھے وہ وفات پا گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹیوں سے ہی نوازا۔ جو سرکار دو عالم ہیں، جو جسے کہتے ہیں کہ سارے جہانوں کے جسے کہتے ہیں کہ ایک طرح سے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، تو ان کے ہاں تو بیٹیاں ہی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹیاں ہونا کوئی سزا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ بیٹیاں ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا، کوئی آپ نے گناہ کر دیا ہے تو آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اس طرح سے نہیں لینا کہ اگر بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو ضرور میرے سے کوئی خطا ہوئی ہوگی یا کوئی گناہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے میری صرف بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، بیٹا اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں میں کسی بھی طرح سے ہمیں جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ہمیں ان دونوں کے اندر کسی بھی طرح سے امتیازی سلوک کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک، یہ پہلی بات۔ اب عمل کی طرف چلتے ہیں دوستو۔ عمل کس طرح سے کرنا ہے؟ اگر بیٹا آپ کی خواہش ہے تو اس کے لیے عمل یہ ہے دوستو کہ آپ نے ہر نماز کے بعد ٹھیک ہے، 5 نمازیں ہوتی ہیں، ہر نماز کے بعد آپ نے یا رحیمو یا کریمو کیا پڑھنا ہے؟ یا رحیمو یا کریمو، دونوں اللہ کے نام ہیں، یا رحیمو یا کریمو دونوں اللہ تعالیٰ کے ہی نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کا آپ نے ورد کرنا ہے 101 بار ہر نماز کے بعد۔ ہر نماز کے بعد 101 بار آپ نے یا رحیمو یا کریمو کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بیٹے کے لیے دعا کرنی ہے، بس یہ عمل ہے دوستو۔ تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا یا اللہ تعالیٰ کی اس میں اذن شامل ہوا تو آپ کے ہاں جو ہے بیٹا ہی پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بیٹے کی خواہش رکھنا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹا بھی جسے کہتے ہیں کہ خاندان کا جو نسل ہے اس کو آگے بڑھاتا ہے، خاندان کا نام جو ہے اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بیٹا پیدا ہونا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، اس کی خواہش رکھنا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عمل تو میں نے آپ کو دے دیا، لیکن اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کا بیٹا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تو انسان کی مختلف خواہشات ہوتی ہیں، بعض کی خواہشات ہوتی ہیں کہ بھائی ہمیں بیٹا ہو جو ہمارا سہارا بنے۔ بیٹیاں بھی سہارا بن سکتی ہیں، بیٹیاں بھی پڑھ لکھ سکتی ہیں، بڑی انسان بن سکتی ہیں، لیکن بعض کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا ہی ہو، تو اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی برائی نہیں۔ تو دوستو اس کے بعد آپ کے ساتھ اگلی بات کرتا ہوں میں کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہے، چاہے آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے، چاہے آپ جسے کہتے ہیں کہ کوئی اور آپ کے مسئلے مسائل ہیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، ایک بار واٹس ایپ کریں، ہم سے معاونت حاصل کریں اور اپنا مسئلہ بتائیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا مسئلہ جو ہے اگر ہمارے ذریعے سے حل ہو جاتا ہے
تو اس سے بہتر کوئی اور بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل کرنے کا ذریعہ ہمیں بنا دیتا ہے تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا مسئلہ بتائیں، اور بتانے کے بعد ہم آپ کو حل تجویز کریں گے کہ اس میں کیا حل ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسائل جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی تو حل ہو جائیں گے۔ میرے پاس لاکھوں کی تعداد میں تو میں نہیں کہہ سکتا، ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ آئے جن کے ایسے مسئلے تھے کہ اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ کانوں میں انگلیاں ڈال دیں گے کہ بھائی اتنا برا بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے رابطہ کیا، یقین کامل کے ساتھ رابطہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مسائل جو تھے ان کو حل کیا۔ میں اپنا نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ صرف انسان کو ذریعہ بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ کرنے والی ذات تو اسی کی ہے، ہم تو صرف ذریعہ بنتے ہیں، لیکن جو کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور کسی انسان کی یہ حیثیت نہیں، کسی انسان کی یہ اوقات نہیں کہ وہ یہ بات کہے کہ میں نے مسئلہ کسی کا حل کیا۔ ہمارا صرف اتنا کردار ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتا دیتے ہیں۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا چاہیے، تو وہ اللہ کرتا ہے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ تھا جس کا میرے خیال سے کوئی 1.5-2 کروڑ روپے کا اس کے اوپر قرضہ تھا، اس نے ہم سے رابطہ کیا، ہم نے اس کو جسے کہتے ہیں کہ ایک عمل دیا، اور وہ عمل جب اس نے کیا تو اس کو روزانہ اپنے بستر کے تکیے کے نیچے سے پیسے ملا کرتے تھے، یعنی روزانہ کی اس کی جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا پیسہ اس کو روزانہ اپنے جسے کہتے ہیں کہ تکیے کے نیچے سے مل جایا کرتا تھا، تو اس کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی، باقی اس کا قرضہ بھی اس طرح اتر گیا۔ تو آپ بھی ضرور رابطہ کریں، اپنا مسئلہ بتائیں، لیکن غیر ضروری باتیں کرنے سے اجتناب کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ نے بھی میرے لیے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ دعا کی درخواست ہے آپ تمام لوگوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔